مین میں چیف اکانومسٹ کے طور پر تعیناتی نے مجھے عالمی مطالعاتی شعبے کی سربراہی سونپی، ساتھ ہی تازہ ترین معاشی رجحانات اور نظریات سے باخبر رہنے کی ذمہ داری بھی دی۔ 1970 کی دہائی کے اوائل نے عالمی معیشت میں ایک ہنگام خیز تبدیلی کا نشان لگایا۔ 1960 کی دہائی میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کے ایک گروہ نے اوپیک بنایا، جو بڑی حد تک بڑی ریفائننگ کمپنیوں کے غلبے کے خلاف رد عمل تھا۔ ایران نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ شاہ محمد رضا پہلوی اپنا تخت اور شاید اپنی جان مصدق کے دور میں امریکی خفیہ مداخلت کی بدولت بچا پایا، ایک حقیقت جو اسے اپنی نازک پوزیشن کا شدید احساس دلاتی تھی۔ دیگر تیل سے مالا مال ممالک بھی اسی پریشانی اور خدشات کا شکار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیون سسٹرز نامی تیل کی بڑی کمپنیاں تیل کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے سازش کرتی ہیں، اپنے منافع بڑھاتی ہیں، جبکہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کو کم ادائیگی کرتی ہے۔ اوپیک اس کے خلاف لڑنے کے لیے وجود میں آیا۔ 1970 کی دہائی کے اوائل تک اوپیک کے اقدامات، جو 1973 کے تیل کے بائیکاٹ میں عروج پر پہنچے، نے صنعتی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی گیس اسٹیشنوں پر لمبی قطاروں کی تصاویر نے عظیم کساد بازاری کے مقابلے کی معاشی ہلچل کی نشاندہی کی۔ یہ بحران ایک ایسے وقت میں آیا جب امریکہ پہلے ہی ویتنام کی ذلت اور نکسن کے مستعفی ہونے کے خوف سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ واٹر گیٹ سے ہٹ کر نکسن کو عالمی سیاست اور معیشت کے ایک نئے دور کا سامنا تھا، جہاں اوپیک جیسے چھوٹے کھلاڑی غالب نظر آتے تھے۔ میں ان واقعات سے مسحور تھا۔ اگرچہ میری روزی روٹی کارپوریٹسی پر منحصر تھی، لیکن میری اندر کی ایک خفیہ جانب اپنے آقاؤں کو نیچا دیکھ کر خوش ہوتی تھی، جو میرے جرم کے احساس کو کچھ کم کرتی تھی۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی بائیکاٹ کے مکمل اثرات کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بحران کے بعد ترقی کی شرح 1950 اور 60 کی دہائی کے مقابلے میں آدھی رہ گئی، جو کہ بلند افراط زر سے متاثر تھی۔ جو ترقی ہوئی وہ غیر یکساں تھی، کم ملازمتیں پیدا ہوئیں اور بے روزگاری بڑھ گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے قائم فکسڈ ایکسچینج ریٹ کا نظام ٹوٹ گیا۔ دوپہر کے کھانے اقام کے بعد بیئر کے دوران میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان تبدیلیوں پر بحث کرتا تھا۔ میرے ہوشیار زیادہ تر جوان ساتھی، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، جن کی بھرتی میں نے حمایت کی تھی، کے ساتھ ساتھ تھنک ٹینک کے ایگزیکٹوز، کالج کے پروفیسرز اور ایک کانگریشنل ایڈ۔ ہماری پرجوش کبھی کبھار ہنگامہ خیز ملاقاتیں 2 افراد کے مباحثوں سے لے کر 1 درجن شرکا تک ہوتی تھیں۔ مجھے اکثر اپنی معلومات کی وجہ سے برتری کا احساس ہوتا تھا، جیسے کہ توریخوس جیسے رہنماؤں سے میری ملاقاتیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دوست اپنے اسناد بیکن ہل واشنگٹن سے رابطوں پی ایچ ڈیز کا مظاہرہ کرتے اور میں اپنے چیف اکانومسٹ کے عالمی سفر کے کردار سے جواب دیتا۔ پھر بھی میری خفیہ معلومات کی سنگینی نے غرور اور مایوسی دونوں کو ہوا دی۔ اوپیک جیسے چھوٹے لوگوں کی ترقی پر بحث کرتے ہوئے میں خاموش رہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کارپوریٹسی، اس کے معاشی ہٹ مین اور پس منظر میں انتظار کرنے والے جیکال کبھی انہیں جیتنے نہیں دیں گے۔ آربینس مصدق اور 1973 میں چلی کے جمہوری طور پر منتخب صدر سلواڈور ایلینڈے کی CIA کی سرپرستی میں ہٹائی جانے کی مثالیں اس کی تصدیق کرتی تھیں۔ اوپیک کی سرکشی کے باوجود مجھے شک تھا، جو بعد میں سچ ثابت ہوا، کہ ایمپائر کا شکار مضبوط ہو رہا تھا، شاید اوپیک کی غیر دانستہ مدد سے۔ ہماری باتیں اکثر 1930 کی دہائی سے مماثلت رکھتی تھی، جو معاشی سوچ میں ایک اہم موڑ تھا۔ عظیم کساد بازاری نے کنزین معاشیات کو جنم دیا، جس نے سرکاری مداخلت پر زور دیا، ریگولیشن، مالی جوڑ توڑ اور فیکل پالیسی کے ذریعے۔ اس سے نیو ڈیل اور ورلڈ بینک، IMF اور GATT جیسے اداروں کا قیام ہوا۔ 1960 کی دہائی نے کینیڈی اور جانسن کے دور میں نیو کلاسیکل سے کنزین ماڈلز کی طرف تبدیلی کو مستحکم کیا، جس میں رابرٹ میک نامارا ایک مرکزی شخصیت تھے۔ ہماری بحثوں میں میک نامارا کا ذکر بار بار ہوتا تھا، حالانکہ وہ کبھی موجود نہ تھا۔ اس کی شہرت 1949 میں فورڈ موٹر کمپنی میں پلاننگ مینیجر سے لے کر 1960 میں اس کا پہلا غیر فورڈ خاندانی صدر بننا، پھر کینیڈی کا وزیر دفاع افسانوی تھی۔ اس نے کنزین نقطہ نظر کی حمایت کی، ویتنام کی حکمت عملیوں کے لیے ڈیٹا پر مبنی ماڈلز استعمال کیے، ایک ایسی طرز جو کارپوریٹ اور سرکاری قیادت کو تبدیل کر گئی۔ اس کا جارحانہ قیادت کا فلسفہ نے اعلیٰ کاروباری اسکولوں کو متاثر کیا، ایسی CEOs کی نسل تیار کی جو عالمی ایمپائر کی دوڑ کی قیادت کرتے تھے۔
ویتنام کے بعد ورلڈ بینک کے صدر کی حیثیت سے میک نامارا نے میرے دوستوں کو فوجی صنعتی کمپلیکس کے علامتی کردار کے طور پر چونکا دیا، جو کارپوریٹ لیڈر سے کابینہ کے رہنما اور پھر عالمی بیکر تک بغیر کسی رکاوٹ کے منتقل ہوا۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ اس کے دور نے ورلڈ بینک کو ایک بے مثال پیمانے پر ایمپائر کا آلہ بنایا، ایک نظیر قائم کی جسے اس کے جانشینوں نے بہتر کیا۔ جارج شلٹس نکسن کے خزانہ سیکریٹری بیکٹیل، صدر ریگن کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کیسپر وائنبرگر بیکٹیل، نائب صدر ریگن کے وزیر دفاع رچرڈ ہیلم، CIA ڈائریکٹر نکسن کے ایران سفیر اور دیگر جیسے چینی رئیس روبن اور جارج H.W. بش اس گھومنے والے دروازے کی مثالیں ہیں۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اپنے EHM دنوں کی معصومیت نظر آتی ہے جب میک نامارا ورلڈ بینک چلا رہے تھی۔ ہم پرانے ایمپائر بنانے کے طریقوں پر قائم تھے، حالانکہ کرمٹ روزویلٹ نے ایران میں ایک بہتر ماڈل دکھایا تھا جہاں اس نے ایک جمہوریت پسند کو ہٹا کر ایک ظالم شاہ کو مسلط کیا، جبکہ ہم EHM انڈونیشیا اور ایکواڈور جیسے مقامات پر کامیاب ہوئے۔ ویتنام نے دکھایا کہ ہم کتنی آسانی سے پرانے وحشیانہ طریقوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ سعودی عرب اوپیک کا کلیدی رکن نے اس کھیل کو نئے سرے سے متعین کیا۔